السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم حضرات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سیرتوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو اسوہ و نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں۔ اور ان کی ماں کا نام ہے سارہ علیہ السلام۔ سارہ علیہ السلام 90 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ سارہ علیہ السلام باج تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی پریشان ہوئی، بلکہ انہوں نے تعجب کے ساتھ کہا میں تو باندھ ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو گویا کہ ہم دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کیسے ہو سکتی؟ تو فرشتوں نے کہا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے امر پر تعجب ہے؟ اللہ جو چاہے کرے۔ چنانچہ خوشخبری دی گئی اور یہ خوشخبری اسحاق علیہ السلام کی تھی۔ ان سے پہلے ایک بیٹے پیدا ہو چکے تھے، ان کا نام اسماعیل ہے علیہ السلام۔ دونوں کی عمر میں 13-14 سال کا فرق ہے۔ اسحاق علیہ السلام یہ ملک شام میں آباد تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد تھے۔ جب جوانی کی منزل پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کا نکاح اپنے قریبی رشتہ داروں نے کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کی سرزمین سے تھا اور انہوں نے اپنے رشتے ہی میں
اپنے بیٹے اسحاق کے لیے رشتہ تلاش کیا اور نکاح کروایا۔ اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ ان کے ہاتھوں مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مسجد اقصی کے پاس پڑوسی میں گزاری۔ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام، ان کی زندگیاں پاک صاف اور ستھری ہوگی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے دل گزار دیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ہی نہیں سنایا تھا، بلکہ اسحاق علیہ السلام سے ہونے والے بیٹے یعقوب کی خوشخبری سنایا تھا۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یعقوب ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عیسو ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کہ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے لیے پسند کیا، تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام نبی بنے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے شرف بخشا کہ ان کے سلسلے نسب میں انبیاء علیہ السلام کو جاری کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو یعقوب کا نام اسرائیل ہے اور انہی کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء گزرے، تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے بعد یوسف علیہ السلام نبی بنے، اور یہ سلسلہ نسب انتہائی پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی تعریف فرمائی، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم کہہ کر، کہ یوسف علیہ السلام ان کے باپ ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طرح یہ سلسلہ نسب بہت ہی پیارا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام وہ بھی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر قائم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ لم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت یکسو ہو کر کرنے والے تھے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تمام باطل خداؤں سے ہٹ کے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والے اور اس بات کا اعلان کرنے والے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عقیدہ کو ان کی اولاد میں باقی رکھا، اور وہی جذبہ اطاعت جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا وہی ان کے بیٹوں اور پوتوں کے اندر بھی تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کیا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا تمہاری موت اسلام پر ہی آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور یہ بھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ اولاد چونکہ نبی سے عقیدے توحید کی سمجھ کو انہوں نے لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں اور آپ کے باپ دادا کا جو رب ہے یعنی اللہ رب العالمین اس کے عبادت اور بندگی کریں۔ تو گیا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی عبادت گزار بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بچے دیے، ان میں ایک یوسف علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے پسند فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی بڑے خیرخواہ ثابت ہیں، اس اعتبار سے کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 12 بچے، اولاد کی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور بری نظر سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جب وہ مصر جا رہے تھے کہا کہ میرے بیٹو سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مقصود یہ تھا کہ کہیں تم پر نظر نہ لگ جائے، کہیں کوئی تمہارے ساتھ حسد والا معاملہ نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نصیحت فرمائی۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کی جدائی کا ایک لمبا وقت ہے، یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ یوسف علیہ السلام وہ مصر میں ہیں اور پھر یہ کہ ان کے اور 2 بچے بھی جدا ہو چکے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ملنے کی خبر پایا تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بچے کس عقیدے پر ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی فطرت، یہ ان کا طریقہ اور منہج ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے طریقوں کو اپنی اولاد میں چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کس قدر شرک سے خوف کھاتے تھے اور عقیدے کی حفاظت کی کتنی پرواہ ہوتی تھی۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت پر استقامت اختیار کرنے والے، خود بھی اللہ کی عبادت کی، اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اسی عقیدہ اور فکر کو بعد میں آنے والوں نے انہوں نے چھوڑ دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی دین میں کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو کہ اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر جمے رہو۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت پر جمع رہنا یہ بہت ہی اہم شے ہے، بنیادی چیز،
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا اور آخرت میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو اسوہ نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔